ایپیسوڈ 38۔ راجہ اسلم کی وہاں پہنچائی ہوئی معلومات کے مطابق اب میدان صاف تھا۔ میں نے عقب نما کا رخ اپنی جانب کیا، پیشانی کا جائزہ لیا۔ ہاتھ اور چہرے کا کچھ حصہ خون سے سرخ تھا، پیشانی کے زخم سے خون رسنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا تولیہ نما کپڑا، جسے عمومی طور پر ڈرائیور صابر کا نام دیتے ہیں، اٹھایا اور اس کے صاف حصے سے اپنا بہتا ہوا خون صاف کیا۔ پھر لباس کا جائزہ لیا۔ چند انیہ دھبے لگے تھے جو سرسری طور پر دیکھنے سے نظر نہیں آتے تھے۔ سخی محمد نے اپنا سینہ سہلاتے ہوئے کہا، میرا سینہ بہت دکھ رہا ہے، شکر ہے کہ پسلیاں بچ گئیں۔ اس کی پیشانی پر ایک بڑا سا گومڑ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یار تم نے بڑی ہمت کی جو راجہ اسلم کی پشت پر پہنچ گئے اور اسے ہینڈز اپ کرا لیا، ورنہ وہ میرے قابو میں آنے والا نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس کی لوکیشن سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا، تبھی میں نے ٹیلے کا چکر کاٹا اور اس کے عین عقب میں جا پہنچا۔ اور ہاں ماسٹر، تم نے دیکھا ان لوگوں کا نشانہ کیسا عمدہ تھا ٹائر کا؟ تینوں میں سے کوئی ایک بڑا غضب کا نشانچی تھا۔ چلتی گاڑی کے عقبی ٹائر کو سنگل فائر میں برسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا تم اسلم کو غائبانہ جانتے تھے؟ نہیں، آج پہلی مرتبہ اس خبیث کا نام سنا اور اس کی مکروہ شکل دیکھی۔ سخی محمد، آج تو غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ سردی تو معمول کے مطابق ہی ہے، دراصل آج کی رات ہم نے دریائی اور کھلے علاقے میں گزاری ہے، اس لیے سردی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی شہر کی نسبت یہاں شدید سردی ہوتی ہے۔ پھر یہ اخبارگی میری آنکھوں کے سامنے رنگو قصائی کا دہشت ناک چہرہ ابھر آیا۔ جی چاہا کہ اسی وقت لوٹ جاؤں اور اس کی گردن دبوچ لوں۔ اسی خواہش کے تابع بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یار سخی محمد، رنگو نے ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، فیئر ڈیلنگ کے باوجود۔ کیا خیال ہے واپس جا کر اس سے دو ہاتھ نہ کر لیے جائیں؟ وہ مسکرایا، کیا تم اپنی جیت کو ہار میں بدلنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ ماسٹر، آج قسمت نے تمہارے ماتھے پر فتح کا سہرا باندھا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے پہلی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے دھندے میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ فرض کیا ہم واپس جا کر رنگو پر دھاوا بول دیتے ہیں اور اس پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ پہلے ہی اپنا لہو چاٹ رہا ہے، اس لیے ہمیں سامنے پا کر آپے سے باہر ہو جائے گا اور ہماری تکہ بوٹی کر دے گا۔ ہم نہ صرف جان سے جائیں گے بلکہ 2 کروڑ کی رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تم نے اس پہلو کو مد نظر رکھا ہے، مگر ماسٹر، میں تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہوں، کیونکہ تم اس وقت لیڈر ہو میرے۔ اگر واپس چلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر جذباتی ہونا غلط ہے، کیونکہ ہم نے رنگو کو اس کی وعدہ خلافی کی سزا دے دی ہے۔ 3 بندوں کو خون میں نہلا دیا، کوئی اور سامنے آئے گا تو اس سے بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ کیا کم ہے؟ چونکہ وہ میری قلبی حالت سے آگاہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بالکل درست تجزیہ کیا تھا۔ ہاں سخی محمد، میں نے دل میں کہا، یہ میڈم کا نہیں، میرا اپنا معاملہ ہے۔ مجھے ایک بار نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ اس علاقے میں آنا پڑے گا، شاید تب تک جب تک میرے رنگو قصائی سے حساب چکتا نہیں ہو جاتا۔ مین روڈ پر ٹریفک خلاف معمول کم تھی، اکا دکا گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ شاید سردی اور دبیز دھند کے سبب ڈرائیور حضرات نے گاڑیاں لائن کے ہوٹلوں میں کھڑی کر دی تھیں اور صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ رات جب اپنی زلفیں سمیٹ کر صبح کے قدموں تلے بچھانے میں مصروف تھی، ہم میڈم کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ ظاہر خان نے رسمی چیکنگ کے بعد ہمیں داخلے کی اجازت دے دی۔ سخی محمد نے پارکنگ کے باہر ہی گاڑی روکی اور مجھے کہا، ماسٹر، سامان نکال کر اندر لے جاؤ، میں گاڑی کو ٹھکانے لگا کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پک اپ سے سامان نکالنے لگا۔ اپنے اسلحے کے علاوہ عقبی سیٹ کے نیچے پڑی ایک گن اور خاصی مقدار میں گولیاں بھی نکال لی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ گاڑی میں کوئی اور کارآمد شے نہیں رہی تو میں نے ہاتھ لہرا کر سخی محمد کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایسے میں طویل قامت ظاہر خان بھی کندھے پر مخصوص انداز میں گن لٹکا ہمارے پاس آ گیا۔ تم نے بڑا دیر لگا دیا شیر خانہ، میڈم صاحب 2 بار انٹرکام پر ہم سے تمہارا پوچھ چکی ہے۔ وہ مجھے عمومی طور پر شیر خانہ کہہ کے بلاتا تھا۔ دیر سویر تو ہو جاتی ظاہر خان، میرو شاہ یہی ہے کیا؟ ہاں، وہ چڑی مار بدماش، وہ بڑا چالاک بندہ ہے۔ آج اس کا بڑا بےزتی کیا میڈم صاحب نے، ایک دم مزہ آ گیا ہم کو۔ اتنا سمو بنا ہوا تھا چڑی مار کے بچے میرو شاہ کا، جب وہ اوپر سے اتر کر نیچے آیا۔ میرو شاہ کی پذیرائی پر اس کا دل باغ باغ ہوا تھا، تبھی وہ مزے لے رہا تھا۔ مگر میڈم نے اس کی بے عزتی کیوں کی؟ ہم کو کیا پتا، پر مزہ بڑا آیا۔ ادھر ہاتھ نکالو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ پر زوردار ہاتھ مارا اور فرت مسرت سے جھومنے لگا۔ اسی دوران اس کی نگاہ میری پیشانی پر پڑی۔ ادھر کیا ہوا؟ چوٹ آ گئی ہے۔ اس دوران سخی محمد گاڑی کو ریورس کرنے لگا تو ظاہر خان نے اسے روک دیا۔ اے، تم کدھر کو جاتا ہے؟ میڈم صاحب کا حکم ہے کہ تم اپنا فون لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ لو اپنا فون، اور اب ادھر واپس مت آنا۔ اس نے موبائل فون اپنے کوٹ کی بڑی سی جیب سے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کا اب یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میڈم کو مشن کی رپورٹ میں نے دینا تھی، کیونکہ میرو شاہ نے مجھے مشن لیڈر مقرر کیا تھا۔ سخی محمد نے بائے کیا اور گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔
ظاہر خان نے سامان اندر پہنچانے میں میری اعانت کی، پھر شبو کو آوازیں دیتا ہوا اس کچن کی طرف چلا گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، زخم کی ڈریسنگ کی اور بال سنوار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ میرے پہلو میں نوٹوں سے بھرا بریف کیس پڑا تھا، جبکہ اسلحہ ظاہر خان نے گیسٹ ہاؤس کے لاؤنج میں رکھ چھوڑا تھا تاکہ اسے اسٹور میں محفوظ کیا جا سکے۔ میری توقع کے مطابق وہ اسٹور سے نکل کر شبو کی طرف گیا تھا، کیونکہ جب تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا بڑا سا مگ تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے انٹرکام پر سیکنڈ فلور پر میرے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ پھر مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر اپنے کیبن میں چلا گیا تو میں چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شب گزشتہ کی خنکی میرے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ میں نے چائے پی کر گرم کمبل اوڑھا اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے مشکل ترین مشن میں کامیابی حاصل کر کے لوٹا تھا۔ 10 بجے کے قریب مجھے انٹرکام پر سونیا نے میڈم کا حکم سنایا۔ اس نے مجھے مال سمیت اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد میں میڈم کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ صوفے پر اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی جینس کی پینٹ، سرخ شرٹ اور پینٹ کا ہم رنگ لیدر کوٹ پہن رکھا تھا۔ پیشانی پر جھک کر پیچھے ہٹتے ہوئے بال سنہرے رنگ کے ہیئر کلپ میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، رپورٹ دو، مشن کیسا رہا؟ مجھے میڈم کو رپورٹ دینے کا سلیقہ پیا نے سکھایا تھا۔ کوٹھی چھوڑنے سے لے کر واپس پہنچنے تک میں نے شب کی تمام کہانی جزیات سمیت اس کی گوش گزار کر دی۔ وہ سنتی رہی۔ میں خاموش ہوا تو اس نے تالی بجائی اور مسکرا کر کہا، ویل ڈن مسٹر شہریار، تمہاری پہلی کامیابی نے میرا دعویٰ سچ ثابت کر دیا کہ تم لاکھوں میں ایک ہو جس پر شکیلہ کی آنکھیں مطمئن ہوئی ہیں۔ آئی ریئلی لو یو۔ اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ میں نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کہاں رکھوں میڈم؟ ادھر، ٹیبل پر رکھ دو۔ میں نے بریف کیس کو شیشے کی میز پر رکھا اور کھول کر اس کی طرف گھما دیا۔ اس نے ایک بے نیاز نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، رقم پوری ہے؟ جی میڈم، سخی محمد نے گنی تھی۔ نوٹ اصلی ہیں؟ یس میڈم۔ تم موت کے منہ سے مایا نکال کر لائے ہو، اس میں سے اپنا حصہ نکال لو۔ اپنے حصے کا تعین بھی تم کرو گے، جتنا جی چاہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں جتنے چاہو پیکٹ اٹھا لو، یہی تمہارا انعام ہے۔ میں نے ایک نظر میڈم کو دیکھا، پھر نوٹوں پر نگاہ دوڑائی۔ میں کتنے نوٹ اٹھا سکتا تھا؟ 2، 3، 5 پیکٹ۔ اس نے مجھے پورا اختیار دیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بریف کیس بند کر دیا۔ مجھے انعام چاہیے، خیرات نہیں۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں انعام دے رہی ہوں، خیرات تو نہیں دے رہی۔ کہا تو ہے جتنی چاہے رقم اٹھا لو۔ کیا اپنے ہاتھ سے دوں؟ نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات اس کی آنکھوں سے متلاشی ہونے لگے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جو کہنا چاہتا تھا کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہارے دل میں ایسا کیا ہے جس کو لبوں پر لاتے ہوئے گھبرانے لگے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ایسے میں دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اس کی شخصیت کے مضبوط تاثر میں رکھنا ڈالنے کی ہمت کرتے ہوئے میں نے بدقت تمام ہونٹوں کو مخصوص انداز میں ایک دوسرے سے مس کرتے ہوئے مانگ لیا جو دل مانگ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور اس نے اچانک دونوں باہیں کھول کر میری گردن میں ڈال دی۔ میں بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ اس گھڑی میں نے انجام سے بے خطر ہو کر کہہ دیا، میڈم، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا سا فرق قائل ہے، مگر میرے سینے میں بھی جیتا جاگتا ایک دل ہے، ویسا ہی جیسا آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ لہرا کر میری طرف آئی تھی، پھر بل کھا کر دور ہو گئی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر شرارت آمیز لہجے میں بولی، ہر مرتبہ ایسا انعام مانگو گے تو پیٹ کی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ پیسہ کمانے سے مل جاتا ہے، محبت نہیں ملتی۔ پیسہ محبت کو خرید لیتا ہے۔ شہریار دیکھو، ہمارے بزنس کی بنیاد عین سائنسی خطوط پر استوار ہے۔ یہاں جذبات کی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں دل کی نہیں، دماغ کی سنی جاتی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم میں اعتماد پیدا ہو گیا۔ یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ پیسہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، مگر ایک بات دماغ میں نقش کر لو، یہ سب کچھ عمر بھر کا ساتھ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا نامکمل کیف ہے جس کی عمر محض ایک لمحہ ہوتی ہے۔ میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، تمہیں قریب آنے کا موقع دیتی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تم اگر چاہو تو میں سونیا، زرمینہ یا اپنی کسی بھی لڑکی کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں، رات بھر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ وہ پہلو سے لگ کر پہلو کے اندر کسک بن کر چھپی ہوئی شکیلہ یا غزالہ یا ان کی یاد تک نوچ پھینکے گی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی بھر عورت کو اپنے حواس پہ سوار نہ ہونے دینا۔ جوانی سراب ہے، اسے دیکھو، مگر ایسے جیسے میں تمہیں قریب لاتی ہوں اور دور کرتی ہوں۔
مگر ایک حد سے آگے نہیں جانے دیتی۔ میڈم، میں آپ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کر سکتا، مگر آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ سب پروفیشنلزم ہے۔ میں جو کچھ سن رہا ہوں اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر کندھے اچکا کر بولی، ابھی تم نے زندگی کے حقیقی رنگوں کو نہیں دیکھا، تھوڑے عرصے میں دیکھ لو گے۔ اس نے انٹرکام پر سونیا کو طلب کیا۔ میں گھبرا گیا، اسے کیوں بلا رہی ہیں آپ؟ فکر نہ کرو، تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گی۔ سونیا کے دستک دینے تک ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر سونیا کی مدھم آواز آئی، میں آئی کم ان میڈم؟ یس، لے جاؤ اسے۔ میڈم نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے قریب سے گزری اور بریف کیس اٹھا کر چلی گئی۔ شہریار، سونیا خوبصورت ہے نا؟ جی میڈم، اللہ نے اپنی تخلیق کو ہمیشہ خوبصورت نقش و نگار دیے ہیں۔ تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ جی، ایک بات کہنی تھی۔ کہو۔ میں نے آپ کو اپنے والدین کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ انہیں کسی جرم کے بغیر کسی ظالم درندے نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، یاد ہے نا؟ قسمت نے مجھے رات کو اس کی شکل دوسری مرتبہ دکھا دی ہے۔ میرے ماں باپ کا قاتل رنگو قصائی ہے۔ وہ ذرا ٹھٹکی اور حیرت سے بولی، او ریئلی؟ تم پہچانے میں غلطی بھی تو کر سکتے ہو۔ نہیں میڈم، میں نے اس ظالم شخص کی صورت کو آج تک ذہن سے محو نہیں ہونے دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ رنگو کی شکل میرے ذہن کے پردوں پر نقش ہو کے رہ گئی ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے تمہاری سنائی ہوئی کہانی یاد تو ہے، مگر ایک مرتبہ دہرا دو۔ میرے پاس بتانے کے لیے محض وہی منظر تھا جو میں نے مٹی کے بھڑولے کے اندر کھڑے ہو کر دیکھا تھا۔ وہ میں نے میڈم کے گوش گزار کر دیا۔ تم واقعی مختلف ہو سبھی سے۔ تم نے اتنی پرانی بات کو یوں جو زیاد سمیت یاد رکھا، حیران کو نہیں ہے۔ اب کہو، کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور اسے گولی مار دو۔ مگر میڈم، میں اس سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں جس نے اسے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھیوں کے نام پتے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کام کی تکمیل کے لیے مجھے محفوظ تنہائی درکار ہے۔ میں اسے دوابے سے اغوا کر کے کسی محفوظ جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں اسے تفصیلی پوچھ گچھ کر سکوں۔ وہ مجھے آسانی سے بتانے والا نہیں لگتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مدد، ساتھی، اسلحہ اور محفوظ جگہ۔ میں آپ کی مدد کے بغیر اسے اغوا نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی پر لکیروں کا باریک جال تن گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کچھ توقف کے بعد بولی، بڑا حرامی شخص ہے وہ، آسانی سے پلو نہیں پکڑائے گا، مگر میں تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ضرور دوں گی۔ ابھی حالات خراب ہیں، وہ چوٹ کھا کر زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا ہوگا، ایسے میں اس پر ہاتھ ڈالنا خطرناک ہوگا۔ تم چند دن صبر کرو، جو ہی حیدر خان اور میاں دلبر حسین کا معاملہ ٹھنڈا پڑے گا تمہیں نفری دے کر دوابے روانہ کر دوں گی۔ از اٹ اوکے مائی ڈیئر؟ یس میڈم، آپ بہتر جانتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو۔ میں نے اس پر الوداعی نگاہ ڈالی اور سلام کر کے نکل آیا۔ میں نے ظاہر خان سے کہا کہ وہ مجھے گلگشت پہنچانے کا بندوبست کر دے۔ اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، ادھر گاڑی تو ہے پر ڈرائیور نہیں ہے، تم اس طرف کو سیدھا جاؤ اور مین چوک پر جا کر آٹو رکشہ پکڑ لو۔ میری جیب خالی تھی، مگر یہ سوچ کر رکشے والے کو گھر سے پیسے اٹھا دوں گا، میں نے کوٹھی سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر واقع بڑے چوک کا رخ کیا۔ وہاں سے رکشہ پکڑا اور ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ سمجھا کر تن آسان ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے وقت اور پیٹرول بچانے کی خاطر شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا اور گھنٹہ گھر چوک کی طرف چل دیا۔ میں نے راستہ دیکھ رکھا تھا، اس لیے متفکر نہ ہوا۔ اس نے رکشہ گھنٹہ گھر چوک سے نکالا اور 9 نمبر والی چونگی والی سڑک پہ ڈال دیا۔ شہر کے اس علاقے میں رش قدرے زیادہ ہوتا تھا۔ میں چونکہ اپنے خیالات میں گم تھا، اس لیے اس ڈارک بلو کلر کی نئی کار کو نہ دیکھ سکا جو گھنٹہ گھر چوک سے رکشہ کے برابر چلتی آئی تھی، اور اس نے ڈریم لینڈ سنیما کے عین سامنے سائڈ دبا کر رکشہ ڈرائیور کو ہنگامی طور پر رکشہ روکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ڈرائیور نے زوردار گالی دی، ابے سالے، اندھا ہوگا کیا؟ میں نے چونک کر جھک کے رکشہ کی فرنٹ سکرین کے پار عجیب انداز میں راستہ روک کے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ مجھے فوری طور پر یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر میں نے رکشہ سے اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا، پر دیر ہو گئی۔ رکشہ کا ریگزین دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ ایک سفید کپڑوں والے شخص نے رکشہ میں جھانکا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کی دوہری نال میری پسلیوں سے آن لگی۔ میں نے گن کی طرف دیکھا۔ ایسی عجیب الوضع گن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مشکل 1 فٹ لمبی جسامت، 2 نالوں اور چوڑی پٹی کی میگزین والی گن دیکھنے میں ہی بڑی خطرناک لگ رہی تھی۔ میں نے استجاب اور خوف کے ملے جلے احساس سے مغلوب ہو کر پوچھا، کون ہو تم اور یہ کیا حرکت ہے؟ کوئی خرمستی کے بغیر نیچے اتر آؤ۔ میں نے کنکھیوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک جانب وہ کھڑا تھا جبکہ رکشہ کی
دوسری جانب دکان کا تھڑا دکھائی دے رہا تھا. میں اس طرف سے فوری طور پر نکل نہیں سکتا تھا. سفید پوش نے گن کی نال میری پسلیوں میں چبھوئی اور غرا کر بولا, جلدی کرو ورنہ یہی کام تمام کر دوں گا. میرے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ کار نہ تھا. رکشہ ڈرائیور سہمی ہوئی نظروں سے غیر متوقع طور پر پیش آنے والی صورتحال کو دیکھ رہا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ میری مدد کر کے جان کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. میں کھسک کر رکشہ سے نکلا تو اس نے گن کی نال سے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا جو محض 3-4 قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی. اس کا رکشہ کی سمت والا عقبی دروازہ کھلا تھا. قویل جثہ شخص مجھ سے تقریباً چمٹ کر کھڑا تھا اور اس کی گن مجھ سمیت کسی بھی گزرتے ہوئے شخص کو دکھائی نہیں دے رہی تھی, مگر میرے پہلو میں اپنی موجودگی کا مکمل احساس دے رہی تھی. آنے جانے والے لوگوں کو مطلق خبر نہ ہوئی کہ دن دہاڑے سڑک پر مجھے اغوا کیا جا رہا ہے. میں نے ایک طویل سانس لی اور ڈارک بلو کلر کی کار کی طرف قدم بڑھا دیے. اس نے دھیمے مگر درش لہجے میں کہا, گاڑی میں بیٹھ جاؤ, جلدی کرو. میں نے ایک نظر اسے دیکھا, اطراف کا جائزہ لیا کہ میرے نکل بھاگنے کا کوئی امکان تھا یا نہیں, مگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے شوٹ کر سکتا تھا. بادرہ ناخواستہ میں عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا. سیٹ پر مقابل دروازے کی جانب گرے کلر کا ٹریک سوٹ پہنے ایک شخص بیٹھا تھا جو بڑی محویت سے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا. مجھے فوری طور پر اس کے گھٹنوں کے بیچ سیاہ رنگ کا پستول دکھائی دیا جس کا بولٹ چڑھا ہوا اور لاک پن ہٹی ہوئی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مطمئنی سے وجود والا شخص بیٹھا تھا جو اس ساری مارا ماری سے قطعی طور پر بے نیاز دکھائی دے رہا تھا. میرے بیٹھتے ہی مجھے گن کی نال چبونے والا قویل جثہ شخص بھی کار میں بیٹھ گیا اور دروازہ بند کرتے بولا, ہمارا کام ہو گیا, اب فوراً نکلو یہاں سے. کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی. میں عقبی سیٹ پر دونوں اسلحہ برداروں کے درمیان پھنسا بیٹھا تھا جبکہ میرے بائیں پہلو میں عجیب ساخت کی گن کی نال چبھ رہی تھی. 9 نمبر چونگی والے مین چوک پر پہنچ کر ڈرائیور نے بائیں ہاتھ ٹرن لیا اور 8 نمبر چونگی کی طرف تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا. ایسے ہی وقت میں میری داہنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اپنا رخ میری جانب کیا اور طنزیہ لہجے میں بولا, کیا حال ہے مسٹر شہریار, امید ہے تمہیں یہ پروٹوکول پسند آیا ہوگا. یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی. میں نے چونک کر اسے دیکھا. یکبارگی مجھے جھٹکا سا لگا اور میرے بدن کا خون آنکھوں میں سمٹ آیا. کیوں, اپنی بہن کے یار کو پہچاننا مشکل ہو گیا سالے؟ میرے کانوں میں اس کی زہریلی آواز پڑی. یوں جے لگا جیسے اس نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں اونڈیل دیا ہو. اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی. خالے کے ہاتھوں حادثاتی طور پر قتل ہونے والے محبوب الحسن عرف موبی کا جگری یار اور دستے راست وہ زوراور تھا. پہلی مرتبہ وہ جھیل کے گیٹ پر مجھ سے ٹکرایا تھا جب میں اور خالہ اسما سے ملنے کے لیے ملتان آئے تھے. میں نے اس کی خاصی ٹھکائی کی تھی. دوسری بار وہ مجھ سے ابتدائی شب کے اندھیرے میں ڈیرا اڈا کی مارکیٹ کے باہر ملا تھا. اس کے ساتھ ڈرائیور اور ایک جرسی والا شخص بھی تھا. دونوں مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے مگر میں انہیں زخمی کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. تیسری مرتبہ اس سے میری ملاقات تھانے دار اظہر کی دفتری عدالت میں ہوئی تھی جہاں سے مجھے میڈم اور میرو شاہ نے رہائی دلوائی تھی. اس نے میرو شاہ کی موجودگی میں یخنی فروش کے قریب گاڑی روک کر دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے دیکھ لے گا. آج اس نے اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تھا. وہ کینہ تو اس نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا. میں نے دانت پیسے, تم اچھا نہیں کر رہے ہو زوراور. میں نے سوچا تھا کہ تمہارے میرے بیچ والا معاملہ ختم ہو گیا ہے مگر آج تم نے حرکت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تم نہایت کینہ پرور اور ناقابل معافی شخص ہو. یعنی میں ابھی عقل نہیں آئی تجھے, مجھے دھمکانے لگے ہو, یعنی زوراور کو. واہ سالے, مگر خیر یہ تو ہوتا ہی ہے. موت سامنے آتی ہے تو بڑے بڑوں کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے, وہ اول فول بکنے لگتے ہیں. میں تیری ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں. خوف اور پریشانی کا ابتدائی مرحلہ بیت گیا تھا اور میں اس کی تحویل سے نکلنے کے لیے موقع کے انتظار میں ذہن دوڑانے لگا. ایسا بھی نہیں تھا کہ میں قطعاً خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ زوراور کے بازوؤں کا زور میں نے دیکھ رکھا تھا. اس نے موبی کے قتل کو اب تک بھلایا نہیں تھا. وہ خطرناک شخص تھا اور میرا جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانا ضروری تھا. کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تجھے قتل کیا جائے یا کہ معاف کیا جائے؟ تو ہی بول, تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تجھے قتل کیا جائے. اس کی تذیق آمیز گنگناہٹ اور فاخرانہ مسکراہٹ مجھ پر خون کھولا گئی. میرا جی چاہا کہ زوردار مکہ مار کر اس کا واہیات منہ توڑ دوں مگر بدقت تمام میں نے خود کو سنبھالا. میرے سوال کا جواب دو, خان صاحب بننے کی کوشش نہ کرو. اس نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا. بے بھوتنی کے, ایسی بھی کیا جلدی تجھے؟ آرام سے بات کریں گے نا. نہیں یار, ڈرنا نہیں, زیادہ فکر مند نہیں ہونا. میں تجھے قتل نہیں کروں گا. بھلے کو اپنے مہمانوں سے ایسا سلوک بھی کرتا ہے. بس تھوڑا سا موج میلہ کریں گے, گزرا زمانہ یاد کریں گے, پھر تم جہاں کہو گے وہاں پہنچا دیں گے. بس. میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہیں محفوظ مقام پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا. اپنے یار کے قاتل تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا
اور اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے کھالے کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے اپنے بائیں ہاتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ پوری طرح چوکس تھا۔ ایسے ہی وقت میں میرے موبائل کی بیل بجی۔ زوراور چونکا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر میری جیب سے فون نکال لیا۔ پھر اس نے اسے دیکھا اور پاور آف کر کے فرنٹ سیٹ کی طرف اچھال دیا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے پستول کو پکڑ کر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ میں اگر اس سے پستول چھیننا چاہتا تو چھین نہیں سکتا تھا۔ اس کوشش میں میرے پہلو سے لگی ہوئی خوفناک گن کی نال گولی اگل کر مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتی تھی۔ میں نے فی الحال مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بدن کو ڈھیلا چھوڑا اور اگلی سیٹوں کے درمیان سے فرنٹ سیٹ کے پار روا دوا ٹریفک کو دیکھنے لگا۔ 8 نمبر چونگی کے مین چوک پر پہنچ کر ڈرائیور نے دائیں ہاتھ نواب پور روڈ کی جانب ٹرن لیا اور کار کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد کھیڑا آباد کی گنجان آبادی ختم ہو گئی اور قدرے کھلا علاقہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے اطراف میں لکڑی کے ٹال، اینٹوں کے بھٹے اور آرے دکھائی دینے لگے۔ پھر کم گنجان آبادی بھی ختم ہو گئی۔ اکا دکا مکانوں اور دکانوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے شہر سے باہر مضافات میں واقع اپنے کسی خفیہ ٹھکانے پر لیے جا رہے تھے۔ گاڑی میں خاموشی طاری تھی۔ کوئی 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ڈرائیور نے بائیں ہاتھ نکلنے والی لنک روڈ پکڑ لی۔ میل بھر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے یہ پکی سڑک بھی چھوڑی اور 2 بھٹوں کے درمیان واقع کچے اور زگ زیگ راستے پہ گاڑی ڈال دی۔ وہ راستہ دھول مٹی سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے زوراور کو دیکھا جو بے فکری سے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا اور درپیش آنے والے نامسعد حالات سے نبرد آزمائی کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ زوراور خطرناک ارادے رکھتا تھا۔ اگر اسے معمولی پوچھ گچھ اور مار پیٹ کا شوق چراتا تو وہ مجھے شہر سے دور اس ویرانے میں نہ لاتا بلکہ وہیں 2-4 ہاتھ رسید کر کے چھوڑ دیتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ 2 مرتبہ شکست سے 2-4 ہونے کے بعد بہت محتاط ہو گیا ہو اور مجھے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں ایسی دھڑ بن میں تھا کہ کار ایک دیہاتی طرز کے تعمیر شدہ مکان کے بڑے سے دروازے پہ رکی۔ دھول کا گہرا بادل جو چلتی کار کے تعاقب میں دوڑا آ رہا تھا چند لمحوں میں ہی کار کے گرد پھیل گیا۔ بسد کوشش بھی آس پاس کی کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ جب دھول ہوا میں تحلیل ہوئی تب زوراور نے اپنے ساتھی کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور کہا، صفی، اس الو کے پٹھے کا دھیان رکھنا، معمولی سی بھی حرکت کرے تو بے درک گولی مار دینا۔ مجھے گن پوائنٹ پر رکھنے والے کا نام غالباً صفدر تھا، جسے مختصر کر کے یا بگاڑ کر صفی کر دیا گیا تھا۔ زوراور کے اترنے کے بعد اس نے مجھے اسی دروازے سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ زوراور چند قدموں کے فاصلے پر مجھ پر پستول تانے کھڑا تھا۔ میرے اترنے کے بعد صفی بھی کار سے نکل آیا اور گن کی نال میری ریڑھ کی ہڈی سے ٹکائے دھکیلتا مکان کے دیسی ساخت کے چوبی دروازے کی طرف بڑھا۔ زوراور میری داہنی جانب چند قدموں کے فاصلے پر محتاط انداز میں چل رہا تھا۔ میں نے مکان پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ سبھی دیواریں پختہ اور بے رنگ تھیں۔ سیمنٹ کا سیاہی مائل رنگ دھول کی تہوں نے چھپا رکھا تھا۔ مکان کے قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس علاقے میں اینٹیں بنانے والے بھٹوں کی بہتات تھی، مگر اس مکان کے قریبی بھٹے کا فاصلہ بھی کم و بیش 400 گز تھا۔ میں دروازے کے سامنے پہنچ کر رکا تو صفی نے سخت لہجے میں کہا، دروازہ کھلا ہے، اندر چلو۔ میں نے کنکھیوں سے زوراور کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ دونوں کی بے حد محتاط روی نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا۔ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ وسیع کچا صحن تھا، 2 بڑے اور ایک چھوٹے کمرے، غسل خانے اور نلکے پر مشتمل۔ اس مکان کی تعمیر کا انداز مقامی اور خالصتاً دیہاتی تھا۔ اس کمرے میں چلو۔ تینوں کمروں کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ درمیانی کمرے میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ کسی مشین کے چلنے کی مدھم آواز بھی کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے جس کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا میرے اندازے کے مطابق وہ خالی تھا۔ غیر معمولی بھاری چوکھٹ والا دروازہ عبور کرتے ہی میرا اندازہ یقین میں بدل گیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، نہ ہی کوئی ساز و سامان تھا۔ میں کمرے کے عین وسط میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری کن پٹی پر زوردار دھماکہ ہوا۔ آنکھوں کے آگے ایک لمحے کو سورج چمکا، پھر دبیز اندھیرا چھا گیا۔ کمبخت صفی نے شاید پوری قوت سے گن میری کن پٹی پہ دے ماری تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں سختی سے بھینچ لیا۔ بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے میں نے سر جھٹکنے کی پوری کوشش کی، مگر یوں لگا جیسے میرا سر منو بھاری ہو گیا ہو اور آنکھوں کی بینائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، شاید بقیہ دن اور پوری رات گزر گئی تھی، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کھلے ہوئے دروازے کے باہر دن کا اجالا پھیلا تھا۔ میں اسی کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ میرے بدن پر ایک میلی کچیلی مختلف رنگوں سے لتھڑی اور بدبودار رضائی پڑی تھی۔ میں نے رات گزارنے کا اندازہ اسی رضائی سے کیا۔ ہوش میں آنے کے کافی وقت بعد تک میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جب میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال ہوئی تو میں نے سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ منہ سے بے اختیار کرہا نکلی اور داہنی کنپٹی پر جاگنے والی درد کی تیز لہر نے میری آنکھوں میں نمی اتار دی۔ میں نے کنپٹی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو پتہ چلا کہ میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے۔ کوشش کے باوجود میں ہاتھ کو آزاد نہ کروا پایا تو اٹھنے کی کوشش کی۔
یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ میرے دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ گھٹنوں کو مسلسل ہلاتے ہوئے رضائی کو ایک طرف سرکایا تو پیروں کو دیکھا۔ جوتے غائب تھے جبکہ ٹخنوں پر انگلی کے برابر موٹی سوتی رسی کے کئی بل پڑے ہوئے تھے۔ رسی کی گانٹھ عقبی سمت میں تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر غیر معمولی بڑے ابھار کی بدولت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیروں کو حرکت دیتے ہوئے رسی کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ میں نے گھٹنے کھٹے کیے اور پھر پیروں کے بل اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سر میں دھمک پڑنے لگی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلنے لگا۔ تھک کر دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر بے بسی سے آنکھیں موند کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے وقفے وقفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کوئی آدھے گھنٹے کی اس تکلیف دہ کسرت کے بعد پیروں کے بل بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ سر درد بھی کچھ کم ہو کر قابل برداشت ہو گیا تھا۔ کھلے دروازے میں سے دکھائی دینے والے صحن کے حصے میں کوئی شخص اب تک آتا جاتا نظر نہیں آیا تھا۔ کسی مشین کے چلنے کی مخصوص اور مسلسل آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مکان میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ پیروں کے بل بیٹھنے میں کامیابی کے بعد میں نے گھٹنے کچے فرش پر ٹکائے اور پیچھے کی طرف جھک کر بندھے ہوئے ہاتھوں کو پیروں میں بندھی ہوئی رسی کی گانٹھ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جو ہی میرے ہاتھوں نے گانٹھ کو محسوس کیا، میری جان میں جان آئی۔ میں نے رسی کو ٹٹول کر گانٹھ کی نوعیت کو سمجھا اور پھر کھولنے پر تمام قوت صرف کر دی۔ عمر بھر کی کاشتکارانہ ریاضت کام آئی اور میں تھوڑی ہی دیر میں اپنے پیروں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے پیروں کو جھٹک کر رسی کی الجھاؤں سے نجات حاصل کی اور کھڑا ہو گیا۔ میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ہمت کر کے قدم بڑھایا مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خود کو سنبھال کر آہستگی سے چند قدم چلا، تیورا کر گرنے لگا مگر دیوار سے کندھا ٹکا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ مجھے اس تکلیف دہ کیفیت سے نکلنے کے لیے کتنا وقت درکار تھا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ پھر مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ناگا نظر داہنے کندھے پر پڑی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا کندھا بازو اور قمیص کا اگلا حصہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ خون کافی مقدار میں بہا تھا جو زیادہ وقت گزرنے پر جم کر سیاہی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، وگرنہ کنپٹی پر اس شدت سے لگنے والی چوٹ کے نتیجے میں انسان کا زندہ رہنا محال ہوتا ہے۔ زوراور کے ساتھی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کی ساخ اس کے غیر معمولی وزنی ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ اس نے مجھے گن کا دستہ مارتے ہوئے شاید اپنی تمام تر توانائی صرف کر دی تھی۔ چند قدموں کی محتاط مسافت نے مجھے نڈھال کر دیا اور میں دیوار کی جڑ میں بری طرح ہانپنے لگا۔ سانسیں معتدل ہوئی تو میں پھر اٹھ کر چند قدم چلا اور تھک کر بیٹھ گیا۔ باری باری دونوں ہاتھوں کو رسی سے نکالنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ پھر چلنے کی کوشش کی۔ میں نے یہ عمل نہ جانے کتنی مرتبہ کیا۔ جسم سے کافی مقدار میں خون بہہ گیا تھا اور میرے اندازے کے مطابق میں کم و بیش 24 گھنٹے بے ہوش رہا تھا، جس کی وجہ سے جسم پر نقاہت طاری تھی۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا ورنہ میں اس حالت میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جب میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چلنے کے قابل ہو گیا تب میں نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ صحن خالی تھا۔ حویلی کا چوبی دروازہ بند تھا مگر غیر مقفل تھا اور اندر والی چٹخانی کھلی ہوئی تھی۔ یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ باہر سے بند تھا یا کھلا۔ میں نے ایک قدم باہر رکھا اور تائرانہ جائزہ لیا۔ اس حالت میں صحن عبور کر کے حویلی کے دروازے تک جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود شخص کی نظروں میں آ کر میں کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا تھا۔ بعید نہ تھا کہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی۔ مجھے جسم پر طاری غیر معمولی نقاہت نے خبردار کر دیا تھا کہ میں ایسی حالت میں زوراور یا صفی سے دو بدو لڑائی میں غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ پر 6-7 فٹ اونچی پختہ چار دیواری تھی۔ میں اگر اس دیوار کو پھاند کر باہر نکلتا تو کمرے میں موجود لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دیوار پر چڑھنا اور دوسری طرف کودنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی مدد کے بغیر دیوار پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ یکلخت مجھے خیال سوجا۔ میں جلدی سے کمرے میں آیا اور دیواریں بنی ہوئی کنکریٹ کی الماری کے ایک تیز دھار کونے پر کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی کو رگڑنے لگا۔ میں نے یہ احتیاط برتی کہ رگڑ کا یہ عمل ایک رسی کے ایک ہی مقام پر کیا جائے۔ سوتی رسی جلد گھس جاتی ہے۔ میری کوشش برابر ثابت ہوئی اور سفید رنگ کی سوتی رسی ایک جگہ سے گھس کر ٹوٹ گئی۔ چند جھٹکوں کے بعد میرا ایک ہاتھ آزاد ہو گیا۔ دوسرا ہاتھ چھڑانے میں محض چند سیکنڈ لگے۔ کمرے کی میں نے سرسری تلاشی لی۔ مجھے نہ تو اپنے جوتے ملے اور نہ ہی موبائل فون۔ میں نے دونوں باہیں پھیلائیں، ہاتھوں کو جھٹک کر دوران خون بحال کیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے دروازے سے نکل کر دبے پاؤں چلتا ہوا حویلی کی چار دیواری تک پہنچ گیا۔ سر میں بدستور درد ہو رہا تھا اور مسلسل باور کرا رہا تھا کہ میں نارمل نہیں ہوں، کسی بھی وقت گر سکتا ہوں۔ یہ میری قوت ارادی کا امتحان تھا اور زندگی کی خواہش قوت ارادی کے حلق میں طاقت بخش سیرپ ٹپکا رہی تھی۔ زوراور مجھے بے ہوشی کی حالت میں باندھ کر کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے نہ تو کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور نہ ہی کسی کو مجھ پر پہرے دار مقرر کیا۔ اس کی حماقت اور بڑھی ہوئی خود اعتمادی نے مجھے فرار کی راہ مہیا کر دی۔ میں نے اپنے ہاتھ دیوار کی منڈیر پر ٹکائے۔
ایسے ہی وقت میں سر میں تیز دھماکہ ہوا۔ میں نے سر تھام لیا۔ دائیں کان کے انچ بھر اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی کے نیچے بڑا سا ابھار محسوس ہو رہا تھا۔ شاید میرے خون کا تیز بہاؤ دیکھ کر زوراور اور صفی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، یا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بے ڈھنگے انداز سے پٹی کر دی تھی، پر یہی بہت تھا۔ چند لمحوں بعد میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے جبڑے بھینچ کر منڈیر تھام لی۔ غیر معمولی نقاہت کی وجہ سے مجھے دیوار پر چڑھنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لانا پڑی۔ اس جدوجہد میں سانس پھول گئی۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو لمحہ بھر میں ایسی دیوار پر چڑھ سکتا تھا، کیونکہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔